بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کیا ہے جی؟ سچ کی تلاش میں دنیا گھومتی پھر رہی ہے۔ پاکستان کا معاشرہ سچ بولتا نہیں، پاکستان کا سیاستدان سچ بولتا نہیں، پاکستان کا بیوروکریٹ سچ بولتا نہیں، پاکستان کے طاقتور لوگ سچ بولتے نہیں۔ سچ میرے اللہ نے قرآن پاک میں لکھا، اس کو ہم مانتے اس لیے نہیں کہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کلمہ ہم زندگی میں پڑھتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں وہ ہم جانتے نہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی پاکستان کے معاشرے کے حالات، لیکن چلے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اسی سے جڑے ہوئی ساری کہانی ہے پاکستان کے 75 سال کی۔ اگر ہم پاکستان کا کلمہ اور پاکستان جس کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان تھا، اگر اس کے اغراض و مقاصد یا قائد اعظم کے 14 نکات یا قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق خود کو ڈھالتے تو شاید آج ہم ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتے۔ ہمارے ملک کے اندر کرپٹ حکمران نہ ہوتے، کرپٹ عوام نہ ہوتی، کرپٹ بابو نہ ہوتے، اور یہ جو ظلم کا بازار پاکستان کے اندر گرم ہے یہ نہ ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہ ہوتی، جس کی بھینس ہوتی اس کے پاس ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ جی چلتے ہیں جی، آج تھوڑا سا آپ کو پریشان کرنے کی بھی کوشش کروں گا، حالات و واقعات سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے جی یہ کیا چیز ہے۔ آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں جی، عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جس وقت بلاول بھٹو صاحب بیرون ملک گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج سے ٹھیک 8 یا 9 ماہ کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ اب آپ کو میری بات شاید یاد آ جائے، امریکہ گئے تھے جناب، 2 دن وہاں کھڑے رہے، وہ ٹی شرٹ والی تصویر ہے وہ آپ کو یاد آ جائے گی، ان دنوں کی بات ہے جب واپس آئے آگے یہ بیان دیا تھا۔ جب یہ یہاں سے گئے تو ایئرپورٹ سے غائب ہو گئے، 3 دن غائب رہے جی۔ کس سے ملتے رہے؟ کون ان کو وہاں پہ سہولت کاری دیتا رہا؟ کس نے آگے ان کی لائنیں فٹ کی ہوئی تھی؟ کہاں پہ یہ جا کے ٹھہرے ہیں؟ کس آدمی سے ملے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا جی، اس وقت میڈیا کے اندر اٹھایا گیا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے جی۔ جب بلاول بھٹو صاحب وہاں سے واپس آئے، آ کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جی کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں، 8 یا 9 مہینے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر یہ نہیں تھے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ یا مولانا فضل الرحمان وہ جس طرح سے کھیل کھیل رہے تھے وہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جس وقت عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا، قومی اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی، بیرون ملک اسٹیبلشمنٹ سے، کچھ اندرون ملک کچھ لوگوں سے، زبیر عمر کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے، مطلب 3-4 آدمی تھے جن کو پلانٹڈلی فٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ مشن آج سے آپ کے سپرد ہے۔ کچھ صحافی بھی تھے اس کے اندر، ان میں ایک حاجی صاحب بھی صحافی مطلب کہ ہیں ایسے جو اکثر اوقات عمران خان صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، وہ صحافی بھی، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب یہ کھیل آیا، جب میں اسی پہ چلو شروع کرتا ہوں جی، کہ اس دوران میں مختلف وارداتیں ہوئی، مہنگائی مکاؤ مارچ آیا، مولانا فضل الرحمان کا مارچ آیا، دھرنا آیا، یہ جناب ہم ٹف ٹائم دیں گے، ہم عوام کو ریلیف دیں گے، یہ ساری باتیں چلتی رہی، عوام کو گرم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے دوران پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبردست قسم کی جو ہے وہ رسا کشی کی، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، زبردست قسم کے الفاظ کا چناؤ کر کے ان کو احساس دلانے کی کوشش کی گئی۔ وہ بھی ایک پلانٹڈ کھیل تھا جی، کہ آپ ظاہر کریں دنیا کو کہ ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ عمران خان صاحب اسی مغالطے میں رہے کہ شاید یہ تو بھئی گالیاں نکال رہے ہیں، پاکستان کے ادارے کی توہین کر رہے ہیں، کیا وہ جو عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کے متعلق، میرے سابق سپہ سالار صاحب کے متعلق جو بات کی کہ میں نے وہ کرپشن کے متعلق یا ایسی بات سننے کے متعلق یا نیب کے متعلق کچھ قوانین کے متعلق وہ اپنے خیالات کا جو اظہار کرتے رہے، وہ میں بیان نہیں کرتا ادھر۔ جو انہوں نے کہا وہ آپ کو پوری قوم کو ازبر یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے فلانے جلسے میں کیا کہا، فلان جلسے میں کیا کہا۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ عوام کا لگاؤ اس وقت
خان صاحب کی ہر بات کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کی تقریریں آپ جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی 1 گھنٹے کے بعد آپ مختلف چینلز کے ویوز چیک کریں تو وہ آ جائیں گے جی 60,000 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ. مطلب اس کا ہے کہ عمران خان کی آواز پورے پاکستان میں لوگ سن رہے ہیں. میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس کے دو منہ ہیں. جس طرح 2 منہ والا سانپ ہوتا ہے نا، اسی طرح اس کے 2 منہ ہیں. ایک منہ وہ ہے جو الیکٹرانک میڈیا کے سامنے ہے، اور ایک منہ ہے وہ جو سوشل میڈیا کے سامنے ہے. سوشل میڈیا پہ وہ جی عمران خان سے پیسے کما رہے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا سے وہ حکومت پاکستان سے پیسے کما رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. وہ چاہتا ہے جس طرح یعنی 2 منہ والا سانپ ہوتا ہے نا جی، اسی طرح یہ میڈیا بھی 2 منہ والا بن چکا ہے. بہرحال کہ جی بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ریشہ دوانیوں کا معاملہ شروع ہوا. ڈونلڈ لو صاحب کا ایک کریکٹر تھا جی، جس نے اس دوران میں سارا نظام جو ہے فٹ کرنا شروع کر دیا. جب بلاول صاحب واپس آئے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ تیز کر دی. انہوں نے اپوزیشن لیڈروں سے ملنا شروع کر دیا، پاکستان کے تاجروں سے ملنا شروع کر دیا کہ ہاں جی آپ کو کیا پرابلم ہے. مہنگائی کا شور میڈیا کے ذریعے ڈلوایا گیا. سارا نظام جس طرح ایران کے اندر مصدق کی حکومت گرانے کے لیے کیا گیا تھا، اسی طرح کا کام جو ہے وہ رجیم چینج پاکستان کے اندر کیا گیا. طاقتور لوگ پاکستان کے معاشرے کے جتنے، وہ پھر اس کے دوران جناب جعلی قسم کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی. میری ویڈیو جو پنجابی کے اندر میں کرتا ہوں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ میں نے اس میں بارہا دفعہ پرویز الہی کی حکومت اور مشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی حکومت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے ان کو 2007-8 کے الیکشن میں کس طرح وائپ آؤٹ کیا گیا تھا، اور کس طریقے سے ان کو جناب سیاست کے صفحے سے مٹایا گیا تھا. اس وقت بھی آپ کو وہی چیزیں نظر آتی کہ جی کبھی آٹا شارٹ ہو گیا، کبھی چینی شارٹ ہو گئی، کبھی دالیں شارٹ ہو گئی. یہ سارے کام ہوتے رہے جی، اور یہ سارے بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ یہ سارا کام کرتے رہے. عمران خان صاحب کو کرائسس کے اندر رکھا. اس کے دوران پھر کورونا بھی آیا. کورونا کے دوران ایک عجب پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا، لیکن عمران خان صاحب تندہی اور ایمانداری سے لگے رہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو پکڑا ہوا تھا، لیکن کو ہو سکتا کوئی غلطی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یا اس کے اندر بھی ہر حکمت کے اندر بہتری تھی جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا گراف نیچے تھا. مالک کے کرم سے وہ جناب اس وقت گراف جو ہے وہ جب ان کو نکالا گیا تو عوام کو سمجھ آ گئی ساری کہانی کی، عوام ادھر الٹ گئی. اب جو حالات اس وقت رجیم چینج ہو گیا جی، جو حالات اس وقت پاکستان کے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آپ نوٹ کریں. پاکستان کے اندر الیکشن نہیں کروانے جی. پاکستان کے اندر معاشی نظام تباہ کیا گیا. پاکستان کے اندر لا قانونیت عام کر دی گئی، جبر تشدد عام کر دیا گیا. ارشد شریف کیوں گیا؟ وہ شاید کاغذوں کے اندر کچھ اس کی ترتیب و پیشکش اور ہے، لیکن عوام کے ایک ایک بندے کو پتا ہے کہ اس کو کیوں مارا گیا. عمران خان صاحب کو کیوں نکالا گیا؟ جن لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے شاید ان کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک، لیکن عوام کو پتا چل گیا کیوں نکالا گیا جی. یہ لوگ کیوں آئے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جی. میں آپ سے آج بات کرتا ہوں. بیسیکلی آپ جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں آئے اس کے بعد جو اصل وزیر اعظم ہے لندن میں، جو پاکستان کی اس وقت حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے رابطے، میں یہ نہیں کہتا جی کہ وہ غلط ہوں گے صحیح ہوں گے، لیکن بات کر رہا ہوں جی ذرا غور سے سنیں. ان کے رابطے کن کن لوگوں سے لندن میں ہوئے. زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا، حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، آپ صرف بات کو سمجھیں. افغانستان کے سفیر سے ملنا، امریکن تھنک ٹینک سے ملنا، برطانوی لوگوں سے ملنا، بھارتی لوگوں سے ملنا، دوست ہوں گے جی ان کے. اسی طرح اور لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں اس ملک کا بھی میں نام نہیں لے سکتا. ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اس میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی. آپ کی طبیعت کیسے، آپ نے کیک کتنے کھائے، آپ نے کھانا کتنے بجے کھایا، یہ تو نہیں بات ہوئی ہوگی. اس میں یہی باتیں ہوئی ہوں گی کہ ہاں جی اگر آپ کو ہم چانس لے کے دیں
جس طرح پہلے لے کے دیا تھا، مشرف صاحب کا NRO دلایا گیا تھا، تو آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے پاکستان کے متعلق. وہ ڈیمانڈ ان کو بتائی گئی، انہوں نے پھر اس پہ سوچا، پھر ان کو ہاں کی یا نہ کی یہ اللہ جانتا جی. اس کو آگے مطلب کہ آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا، یہ ویڈیو سنتے جائیں، آپ کو بات سمجھ آتی جائے. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جناب ڈونلڈ لو صاحب ایکٹیو ہوئے. ڈونلڈ لو صاحب ایکٹیو ہوئے، ضمیر جاگے. ضمیر جاگنے کے بعد زرداری صاحب جو PDM سے باہر تھے ان کو PDM میں لایا گیا کہ آپ اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو گے تو ایک خان صاحب کی حکومت کو گرا سکتے ہو، آپ کے پاس نمبر نہیں پورے. اچھا، اب زرداری صاحب کا رشتہ جو بائیڈن صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب کا وہاں جانا، وہاں سے ملنا، وہاں سے اشارے لینا، پھر ان کو اکٹھا کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ الطاف سین کو ریلیف ملنا عدالت سے، لندن کی عدالت سے، جبکہ پورے ایویڈنس موجود تھے، ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں. جس اندھے جج کو بھی بٹھا دیتے وہ یہ فیصلہ کر دیتا کہ یہ بندے نے غلط بات کی ہے، پاکستان کی توہین کی ہے، پاکستان کی افواج کی توہین کی ہے، پاکستان کے ملک کی توہین کی ہے. اس پہ کیس ثابت ہوتا تھا، اس کو ریلیف دیا گیا. انہی دنوں کے اندر میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ بندہ کسی وقت کے لیے اس کو ریلیف دیا گیا ہے، آنے والے وقت میں اس کے اثرات آپ کو ظاہر ہوں گے. اور وہ آپ کو اب ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ جو تمام پارٹیاں کراچی کے مہاجر کے حقوق والی وہ اکٹھی ہوگی ایک پلیٹ فارم پہ. ابھی کچھ دن اگر اللہ نے ان کو مہلت دے دی تو پھر یہ سارے ایک چھتری کے نیچے آئیں گے جی. ان کا باپ ہوگا جی بابا جی الطاف. پھر یہ کیا کریں گے کراچی کے اندر؟ جو پہلے کرتے رہے وہی کرتے رہیں گے. یہ کس لیے کیا گیا؟ عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے. PDM کو کیوں اکٹھا کیا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے. عمران خان کا رستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ وہ آزاد پالیسی چاہتا ہے، پاکستان کے اندر آزاد خارجہ پالیسی، ملک کا دفاع آزاد، ملک کے عوام کے مسائل آزاد طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. امریکہ کے تو وہ مفادات میں نہیں ہے. پاکستان روس کی طرف جائے، امریکہ کو سخت نفرت. پاکستان چین کے ساتھ تجارت کرے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، پاکستان آگے ترقی کرے، پاکستان بڑے پھولے، امریکہ کو نہیں مطلب کہ برداشت ہو سکتا. اس کے علاوہ خان صاحب نے بار بار دو چیزوں پہ زیادہ زور دیا، تین چیزوں پہ: فلسطین پہ، بھارت پہ، افغانستان کے مسائل پہ. اب یہ تینوں چیزوں کی کڑی ملائیں تو تینوں چیزیں جو وہ امریکہ کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں. کیوں؟ بھارت کو انہوں نے اپنا اس خطے میں بڑا بنانا ہے جی. اس کے علاوہ جناب پاکستان کو اس کے تسلط کے نیچے کرنا، کشمیر اس کو لے کے دینا ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں جی. وہاں جو غلطیاں وہ اس نے جب یہ شکست کھا کے گیا اس دوران اس نے کی ہیں وہ پوری کرنی ہے. چائنا، اگر امریکہ کا انفلوئنس اس خطے پہ زیادہ نہیں ہوگا، چائنا یا ہولڈ کرے گا. اگر چائنا ہولڈ کرے گا، چائنا کے لیے مواقع زیادہ پیدا ہوں گے، رشیا کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، وسطی ریاستوں کے لیے مواقع زیادہ پیدا ہوں گے. پھر یوکرین میں جنگ کیسے کامیاب ہوگی اگر یہ خطہ سٹیبل ہو گیا؟ یعنی اگر اس کو ملایا جائے. اب اسی بات پہ آتے ہیں جی واپس کہ یہ سارے لوگ جو کھیل کھیلا گیا نا جی، میں اب اس پہ آتا ہوں. پاکستان کے مفادات، قیمتی مفادات، پاکستان کے قیمتی کھلونے جب تک پاکستان کے پاس ہیں، پاکستان پر نہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے، نہ جناب بھارت پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا اسرائیل اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے. ٹارگٹ نمبر 1 جی، پاکستان کی معیشت اگر اوپر ہوئی، پاکستان کی عوام خوشحال ہوئی تو پاکستان کی عوام آواز اٹھائے گی، پاکستان اپنے آزادانہ فیصلے کرے گا جی. اب کوئی امیر آدمی اگر شہر کے اندر
آدمی کھاتا پیتا ہو تو اس کے فیصلوں کو شہر کے اندر مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے جو پچھلا دور عمران خان صاحب کا گزرا جی 3 سال 8 مہینے، اس میں جو نیا بلاک بن رہا تھا، نیا ایک بلاک جس میں یہ 6-7 ممالک جو تھے جو اینٹی امریکہ تھے، اس کے اندر پاکستان کو ایک اہم مقام دیا جا رہا تھا، اور اس اہم مقام کی وجہ سے چائنا پاکستان کو فلی طور پر سپورٹ کر رہا تھا۔ بھارت کو بھی پریشانی تھی، بھارت اکیلا ہو گیا تھا اس خطے کے اندر۔ اب اس کے علاوہ جناب امریکہ کے مفادات پیچھے جا رہے تھے، وہ خان صاحب کو کس طرح پسند کرتے جی، یا پاکستان میں جو کچھ بھی تھا اس کو کیسے پسند کرتے۔ پھر کچھ لوگ خریدے گئے پاکستان میں مختلف دفتروں سے، مختلف طاقتور ادارے جو ہیں ان کو خریدا گیا۔ ادارے سے مراد مثلا میڈیا ہو گیا، کوئی اس کے اندر صحافی ہو گئے، جو پاکستان کا ایک پلر ہے جی ادارہ ہے، وہ ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح باقی کچھ لوگ اور ہیں جو پس پردہ ہیں، ان سے برات حاصل کی گئی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ نے چپ رہنا، آپ جو مرضی ہوتا رہے، آپ نے آنکھیں بند کرنی۔ یہ سارا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب ایک سائفر آیا، سائفر آنے کے بعد حکومت جو ہے ٹاپل کر دی گئی۔ حکومت ٹاپل کرنے کے بعد خان صاحب اس میں پھنسے رہے، قاسم سوری صاحب پھنسے رہے۔ پھر فیصلہ آ گیا کہ گنتی دوبارہ کی جائے۔ اس کے بعد یہ حکومت میں آ گیا جی کہ وہ سارا پلان تیار تھا جی، اسی طرح ہونا تھا، منحرف اراکین علیحدہ ہو گئے۔ یہ نظام الٹ پلٹ پاکستان کا ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جو سوال سوچنے والا سوال ہے جی کہ پاکستان کے ریزرو تھے 16.5 ارب روپے۔ پاکستان کے ریزرو ایک دم کم ہوئے جی، یعنی ودن منتھ لگا لیں یا آفٹر 2 ویکس لگا لیں، پاکستان کے جو ذخائر تھے یا پاکستان کے پاس جو پیسہ جمع تھا وہ ایک دم کم ہوا جی، 16.5 سے 10 پہ آیا جی، پھر 10 سے 7 پہ گیا جی، 8 پہ، 9 پہ، پھر 8 پہ، 8.25، پھر 8، پھر 7 پہ، پھر بریک لگی ذرا جی۔ اچھا، اس دوران کے اندر پاکستان کے اندر سیلاب بھی آیا جی، سب کچھ ہوا، لیکن آپ غور کریں تو سیلاب کے اوپر کوئی پیسہ آپ کو خرچ کرتی ہوئی یہ حکومت نظر نہیں آئی۔ عمران خان صاحب نے میراتھن کر کے پیسے اکٹھے کیے، پاکستان کے صوبہ پنجاب نے کچھ امداد کی، KPK نے امداد کی، سندھ کے اندر جو کچھ ہوا وہ جو بیرون ملک سے امداد آئی وہ بھی کھا گئے۔ اچھا، یہ سارا نظام ہوتا رہا جی۔ اچانک میڈیا کو پیسہ دیا گیا، میڈیا جناب خوشحال ہوتا گیا، اشتہارات پہ پیسے دیے گئے، ٹور کیے گئے، ٹور کرنے کے بعد لو لشکر کھانے ہر چیز کی گئی، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگی جی۔ پاکستان کو پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر سٹے کیا گیا جی، وفد گئے پیسے مانگنے کے لیے، لیکن پیسے نہ مل سکے۔ یہ سارا نظام کرتے کرتے آہستہ 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 پاکستان IMF شامل ہوتا گیا۔ IMF نے پہلے قسط دی پاکستان کو، FATF کی گرے لسٹ سے اس وقت نکالا گیا جی جس وقت پاکستان معاشی طور پر نیچے کے ڈھلوان پہ پھسلنا شروع ہو چکا تھا۔ ان کو مطلب یقین ہو چکا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے جو ان کے ادھر کرندے تھے ان لوگوں نے بتایا کہ پاکستان جس طرف آپ نے بتایا اسی طرف جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا چلو اب اس کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں، آسان بھی تو کرنا تھا نا جی، کہ ہمارے کہنے پہ رجیم چینج کیا گیا، ہمارا کہنا مانا گیا، اب چلو اتنا ریلیف دے دیتے ہیں۔ IMF کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے ہمارے پوچھے بغیر پیسے جو ہیں وہ اس طرح ریلیز نہیں کرنے، آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس والا معاملہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ جی پھر پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہو گئے، معاشی طور پر عوام کو الجھا دیا گیا، مہنگائی کے اندر اپوزیشن جو طاقتور اپوزیشن ہے، یعنی عمران خان صاحب کی پارٹی ایک ہی اپوزیشن ہے، نہیں باقی تو ساری قومی حکومت جو ہے اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی، اس کو ساری فیسلٹیاں دی جا رہی ہیں، ایک بندے کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ کہ اس کو کسی طرح الیکشن سے بھی روکا جائے، نااہل بھی کیا جائے، یا اس کو ویسے ہی فارغ کر دیا جائے۔ اسی طرح شہباز گل، باقی جو ارشد شریف ہے، ارشد شریف کے متعلق کبھی سٹوری آئے گی جی، وہ کسی سٹوری پر کام کر رہا تھا جی، جس کی وجہ سے
وہ سٹوری جو ہے وہ کوئی اہم ہوگی، اب خدا جانے یہ بات کھلے گی جی کسی وقت میں، لیکن ابھی اس کے متعلق جو میری سوچ کہتی ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی پہ کام کر رہا تھا یا بڑے مشن پہ کام کر رہا تھا، اس کو ہٹانا اس لیے لازمی تھا، اس کو ہٹا دیا گیا۔ باقی اگر وہ کہیں جی وہ پروگرام سخت کرتا تھا، وہ بات نہیں ہے، وہ جی سخت تلخ کلامی کا تھا، وہ عمران ریاض بھی کرتا ہے، باقی اور لوگ بھی کرتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی جیل میں بھیج دیا جاتا نہیں۔ اس کے لیے کوئی مسائل کچھ اور قسم تھے، وہ کسی بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو جان کو خطرہ ہو گیا، وہ اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگا، پھر قدرت نے وہاں اس کی لکھی ہوئی تھی، وہاں پہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو پلانٹیڈلی سارا کام کیا گیا، اس کے اندر اب اگر آپ اس نقشے کو میں اینڈ کروں، زرداری صاحب، پاکستان مسلم لیگ، مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جو بابو لوگ ہیں کور کے اندر ہیں، کبھی آئے گی کتاب آئے گی جی سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اگر ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ اس حکومت کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ کس ایما پہ کر رہے ہیں جی؟ امریکہ کے۔ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہمیں اکیلا مت سمجھے، ہمارے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ اب اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے پیچھے ہے؟ یہ بات میڈیا پر آئی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، جو میڈیا پر آئی وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ اب اس کا علوی صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں اظہار کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے اشارتاً اس بات کو کلیئر کرنے کے کہ میرے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری طاقت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ صدر پاکستان ہے نا، وہ ایسا بیان تو نہیں دے سکتے، وہ نیوٹرل سا بیان دیں گے۔ اس سارے کھیل کو اگر ملایا جائے تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ فرق پاکستان سے دشمنی کس نے کی، پاکستان کے مفاد میں کون سا لیڈر جنگ لڑ رہا ہے۔ اب یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر مفادات کیا ہیں جی؟ امریکہ کے مفادات ہیں جی چائنا کے خلاف یہاں پہ اپنا ہولڈ کرنا، ایسی حکومت رکھنا جو پپٹ ہو، بیسیکلی گورنمنٹ ہو جی ان کی امریکہ کی۔ ادھر سے فون آئے، صرف جس طرح آپ اسلام آباد، لاہور یا بیرون ملک رہتے ہیں، آپ کے پیچھے مینیجر، اسسٹنٹ، فلاں فلاں، چوکیدار، چپڑاسی، اسی طرح وہ ادھر سے فون مالک کرتا بھائی وہ کام ایسے کر دیا، وہ کہتا جی صاحب میں نے کر دیا جی، بس ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کے لیے یہ، آپ کے لیے ٹارگٹ آپ نے یہ کرنا۔ بیسیکلی یہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہ اس فرم کے ملازم ہیں، امریکن فرم کے۔ اب اس کے اندر پاکستان کی افواج یہ سارا نقشہ دیکھ رہی ہیں جی، وہ اگر خاموش رہتی ہیں یا نہیں رہتی، یا پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ کریں گی، میں اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو کچھ رجیم چینج ہوا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو مشن امریکہ تھا، امریکن مشن تھا، وہ کتنے حد تک انہوں نے اچیو کیا، میرے خیال میں 95% وہ انہوں نے اچیو کر لیا جی اپنا مشن۔ اس کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس وقت ہے جی عوام اور عمران۔ اب اس کو عوام کا تو انہوں نے علاج یہ کیا کہ IMF کے ذریعے ٹیکس بڑھاتے جاؤ، ٹیکس بڑھاتے جاؤ۔ صبح آدمی نکلے پریشان، جس کے بچے بھوکے ہوں گے وہ شام کو یہی سوچے گا یار میں نے عمران خان جلسے میں نہیں جانا، میں نے اپنے بچوں کے لیے کو کھانا لے کے آنا جی، وہ ادھر گیا۔ اسی طرح کوئی دفتر میں جانے والا بندہ کو وہ کہے گا بھائی اگر چھٹی کر کے جاؤں گا تو میری وہ کاٹ لیں گے، سیلری کاٹ لیں گے، میں نے اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے۔ اس وقت کیوں روٹی جو ہے وہ اس وقت تو پاکستان میں روٹی کھانی وہ ایک عیاشی کے طور پر شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جی، یہ اس پہ میں علیحدہ ایک ویڈیو کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد، وہ پنجابی کے اندر کروں گا۔ لیکن آپ کو بیسیکلی اس کے اندر میرا سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہوا کیا پاکستان کے ساتھ، کیا کیا پاکستان کے ساتھ، اور آگے ہونے والا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ میں زیادہ کھل کے بات کروں گا تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو اشارتاً آپ کو جو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، اب اس کے بعد پاکستان کا نقشہ آپ کو جاتا ہوا کدھر نظر آ رہا ہے، پاکستان کے معاشی حالات جاتے ہوئے کدھر نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی جو یہ کر رہے ہیں وہ
بہانہ بنا رہے ہیں اس سے الیکشن کا ڈیلے کرنا، جب تک یہ رہیں گے امریکہ کا مشن کامیاب رہے گا جی، جب تک یہ سیٹوں پر قائم رہیں گے امریکہ اپنے کام لیتا رہے گا جی۔ اب اس میں کتنا وہ ڈیلے کر سکتا ہے، کتنا عوام امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ سکتی ہے یا امریکہ کے ساتھ فائٹ کر سکتی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں عوام، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ عوام کے لیے انہوں نے IMF کا پیکج ڈھونڈا جی، عمران کے لیے قانونی شکنجہ ٹائٹ کیا، پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں وہ 3-4 میڈیا ہیں اس کا علاج انہوں نے کر لیا، معزز عدلیہ دیکھ رہی ہے ان کی طرف، پاکستان کی جو طاقتور حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچ بچار میں پڑی ہوئی ہے کہ اگر فیصلہ لیتے ہیں تو اس وقت ملک کے اندر کیا حالات ہوں گے، اگر ان کو چھیڑا جائے تو وہ کیا حالات ہوں گے، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مطلب اوپر نیچے ہوا مسئلہ تو پھر کیا کریں گے، وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پھر اسٹیک کی نئی تبدیلی کے ساتھ ان کو بھی ٹائم لگتا ہے جی سیٹ ہونے میں، وہ سیٹ ہوتے ہوتے کیا ٹائم لے گے، لیکن عوام کے تحفظات، عوام کی باتیں، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ ان کو کلیئر جواب نہیں دے رہی، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ باقی مجھے نہیں پتا جی اندر عمران خان صاحب کے ان کے رابطے چل رہے ہیں یا اس حکومت کے چل رہے ہیں، جو عرف عام جو باہر آپ کو عوام کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ نے کس طرح اپنے مقاصد حاصل کیے، پاکستان کا ہستہ بستہ گھر کس طرح اجاڑا، پاکستان کی 70% آبادی کسان آبادی کیسے تباہ کی گئی، پاکستان کے اندر معاشی نظام کس طرح تباہ کیا گیا، پاکستان کی انڈسٹری کو کس طرح تباہ کیا گیا، پاکستان کے اندر یہ امن و امان کی صورتحال کس طرح خراب کی گئی، آنے والے وقتوں میں کراچی کے اندر کس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ یہ ساری میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو ہنٹ دیا، اب ان ساری باتوں کو آپ کیلکولیٹ کر کے آپ جب اس کا انالیسس نکالیں گے تو آپ کو بات میری سمجھ آ گئی، جو میرے دل کے اندر ہے وہ میں بیان نہیں کی، وہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کس کا کردار کیا ہے، کون کس کے لیے کام کر رہا ہے اور قوم کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔